کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی بھی جو کوئی کارکردگی ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جس کے اوپر وہ بینک کر کے اور وہ اگلے الیکشن میں چلے جائیں گے اور اس سے ان کو کامیابی ہوگی. اینڈ سیکنڈلی دے آر پیٹریفائڈ کہ پتہ نہیں عمران خان کیا کریں گے ان کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو طریقہ تکلم ہے اور جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی میں شہباز شریف نہیں اگر میں انہیں گلیے میں نہ گھسیٹوں, یہ جو ہے دس شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کا ایک لیڈر جو ہے وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے وہ اسٹریٹ لینگویج سے بھی گری ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ آن. اینڈ وی ہوپ کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے گورنمنٹ کے ساتھ کولیجن پارٹنرز ہیں دے شوڈ ڈسکریج سچ ٹاک. اینی وے آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ باقی جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی یہ تقریر سنی ہے, ان کے خیال میں کہاں کوئی کمزوری یا ویکنیس رہ گئی ہے اور کیا اسٹرانگ پوائنٹس تھے جس سے کہ پھر آگے اور امپرومنٹ ہو سکتی ہے. میں تعارف کراتا ہوں اپنے پینلسٹ کا. آصف بھاگٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے. ان سے آج ڈبیٹ شروع کریں گے. ان کے ساتھ پروفیسر نصیر ہیں, ان سے ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. ان کے ساتھ امیر جماعت اسلامی لاہور امیر العظیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ اگر ڈائیورجنٹ ویو ہے بینگ ان دی اپوزیشن تو ان کے خیال میں کہاں ویکنیس ان کو نظر آئی ہے, اور پھر تجزیہ کرائیں گے وجاہت مسعود صاحب سے. جی بھاگٹ صاحب, تقریر آپ نے سنی, 5th تقریر ہے. جب پہلی تقریر کی تھی تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس یہ آخری تقریر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب کی جب انتخاب ہوا تھا اس سے بھی بہت پہلے اگر آپ چلے جائیں تو جب ہمارے الیکشنز ہوئے تھے فیبری 2008 میں, تو ابھی ہم لوگوں نے اپنا اوتھ بھی نہیں لیا تھا. تو اس ملک میں کچھ ایسی سوچ, کچھ ایسے طبقات یا کچھ ایسے مکتبہ فکر جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم یہ کہیں کہ ان کو ایک ہم سے پاکستان پیپلز پارٹی سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ایک انہیں نظریاتی اختلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پروفیسر صاحب ہیں ہم ان سے ایکڈیمک گفتگو کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نظریے کو یا فکر کو یا ایکڈیمک گفتگو کو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک شاید ہم سیاستدان بھی اس میں قصوروار ہیں یا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے کہ ہم نے آج 60 سال ہو گئے ہم نے اس ملک میں 100% لٹریسی ریٹ نہیں ہونے دیا. اگر آج اس ملک میں 100% لٹریسی ریٹ ہوتا, اس تقریر کو سننے والا ہر بندہ پڑھا لکھا ہوتا اور شاید نظریے کو یا اس فکر کو یا ہر بندے کی اپنی فکری سوچ کو سمجھ سکتا کوئی ہوتا. آپ کے خیال میں یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ آگے چل کے عوام کی بہبود کے لیے کوئی پروگرام دیتے؟ سر میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. میں نے آپ نے جب بات کی نا کہ جب پہلی تک سپیچ ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آخری سپیچ ہے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایڈورسریز کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جہاں پہ چاہنے والے بہت زیادہ ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بدخواہ بھی ہیں, اور بدخواہ بھی اس حد تک ہیں کہ وہ انتہا تک جاتے ہیں, وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے, ہم انہیں گلیوں میں گھسیٹیں گے, ہم یہ کر دیں گے. یہ ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہے ان لوگوں سے. تو میں گزارش آپ سے یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں بعض لوگوں کو شاید یہ بات نہ بھی پسند ہو, بعض لوگوں کو حد سے زیادہ بھی نظریاتی اختلاف آصف علی زرداری سے ہو, وہ اس ملک کے پہلے 2/3 اکثریت سے زیادہ اکثریت لے کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک, اور وہ پہلا پریزیڈنٹ ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہے, اس کے بعد اس نے آ کے اپنے اختیارات کو سرنڈر کیا ہے اور اس نے آ کے اپنے اختیارات کو پارلیمنٹ کو دیا. یہ وہ ساری داستان ہے کہ جس کے ارد گرد اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا کو چیئرمین بھی ہے. اور کو چیئرمین کیوں ہے؟ وہ ایک حادثاتی طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہیں یہ عہدہ لینا پڑا. اچھا, اگر آج آصف علی زرداری یہ کہہ دینا کہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور فاروق لغاری بن جاتا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنسیوں کا چہیتا بن جاتا ہوں, تو یقین کر جائیں کہ اس ملک میں وہی طبقات, وہی میڈیا, وہی مکتبہ فکر,
وہ سارے کہیں گے کہ اس سے اور فرشتہ صفت اور انسان کوئی نہیں ہے. یہاں پہ یہی بدقسمتی ہے کہ جس نے ان فورسز کے آگے نو کرنا ہے، جس نے ان کے ساتھ نہیں ملنا، جس نے کسی کی اس میں پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپنا، تو اس کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہوا. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہی پرائم منسٹر صاحب ہیں جو پچھلے 4 سال سے اس پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. 2 سال تک تو وہ مسلم لیگ نواز کے بھی لاڈلے تھے. 2 سال تک وہ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو تجزیہ نگار تھے ان کے بھی لاڈلے تھے. 2 سال تک وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی لاڈلے تھے، کیونکہ سب کو یہ توقع تھی کہ وقت آئے گا اور یہ یوسف رضا گیلانی اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا تو یہ جب اس نے کہا کہ نو، اس کے بعد پھر وہ سب سے کرپٹ ہو گیا، وہ سب سے گندا ہو گیا. ان سے پوچھتے ہیں جی ویسا پولیٹیکل ڈفرینس اینڈ پرسنل اینیموسٹی، اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، یا دے شوڈ اوور لیپ ون انادر؟ نہیں بالکل ہونا چاہیے. پرسنل ایجنڈا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور ایک سیاست کے حوالے سے ایک نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہاں پہ جو پرسنل ایجنڈا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے یا اوور ویلم کر لیتا ہے نیشنل ایجنڈے کو، اور بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں سیاست کے حوالے سے وہ پرسنل ایجنڈاز کے حوالے سے ہوتی ہیں، جو کہ ایک ترقی پذیر ممالک کی ایک ایولیوشنری پروسیس جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے. اب صدر صاحب کی تقریر جو ہوئی ہے 5ویں ہے، اور اس کو تاریخ ساز بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک 5 سال کسی نے حکومت نہیں کی ہے انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو. تو اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. ایک تو جمہوریت کا راگ لاپا گیا ہے جب سے برسر اقتدار آئے ہیں یا ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اور پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے. لیکن جو معروضی حالات تھے، جس طریقے سے یہ آیا، جس قسم کی تھریٹ پرسیپشنز تھیں ایکسٹرنل اور انٹرنل جو تھیں، ظاہر ہے کہ سروائیو کرنا اور سسٹین کرنا جو تھا وہ بڑا مشکل کام تھا. اور کولیشن گورنمنٹ جو تھی اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جی اس کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں جس ٹرانزیشن سے آپ گزر رہے ہیں. ٹھیک. اور جو سیاسی اشرفیہ ہے وہ کم از کم اس نقطے پہ رضامند ہے، یہ ایگریمنٹ ہے ان کا کہ ہم سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. جو اختلافات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور جو پولیٹیکل کمپٹیشن جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک بنیادی نقطہ تھا جس کے ارد گرد ساری پاکستان کی سیاست ہوتی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ 4 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اب جمہوریت کو اگر آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کہتے ہیں جی سپریم ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے اچھا وہ فیصلہ کرے گی، جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ استثناء حاصل ہے صدر کو کہ نہیں، تو مطلب ہے آپ پارلیمنٹ کے ایک سٹیٹس کو اور رول کو ایلیویٹ کر کے ایک بہت ہائی پیڈسٹل پہ لے گئے ہیں. لیکن اگر آپ 4 سال کا عرصہ دیکھیں تو اس میں اس پارلیمنٹ کی کارکردگی جو ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو اپوزیشن کا رول ہے، اچھا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے نواز لیگ جو تھی وہ فرینڈلی اپوزیشن کا لیبل اس نے اٹریکٹ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ منترا جو آپ کہہ رہے تھے گھسیٹنے کا اور دوسری قسم کی باتیں جو ہیں گو زرداری گو، اچھا وہ ایک انہوں نے انٹینسٹی کے ساتھ اس کو شروع کیا. نہیں لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے، وہ وہاں ان کے کتنے ممبر ہیں جو چیئرمین ہیں ڈفرینٹ کمیٹیز کے، میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر 2 باتیں تو نہیں ہو سکتی. یو کانٹ ہیو یور ٹوسٹ بٹر آن بوتھ دی سائڈس. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے جمہوریت کو چلانا ہے اس ملک میں، جس کا کہ اتفاق سے ہمیں ایک موقع ملا ہے، اس کے لیے اسٹریٹ لینگویج ضروری ہے. نہیں، اسٹریٹ لینگویج تو خیر ایک بالکل ہی بیہودہ بات ہے، لیکن پارلیمنٹ کی فنکشننگ جو ہے، کمیٹی سسٹم کی فنکشننگ جو ہے، اور پولیٹیکل نارمز جو ہیں، اور پولیٹیکل ٹریڈیشنز اور ویلیوز جو ابھی تک ہماری نہ تو سیاسی جماعتوں میں ہیں، نہ وہ لوگ جو کہ الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ مثلا جہاں لمبی تاریخ ہے، امریکہ ہے جیسے 250 سال کی تاریخ ہے، تو وہاں مثلا سینٹ جو ہے جو کہ پاورفل اپر ہاؤس ہے، تو وہاں سینٹ فوک ویز ہیں. اچھا وہاں ایک نارمز ہیں، ویلیوز ہیں.
اچھا، اور وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آتی ہے. اب یہ موقع تھا ان سیاستدانوں کے پاس کہ یہ وہ روایات، وہ ٹریڈیشنز، وہ ویلیوز جو ہیں اچھا ان کو جاری کرتے، جس سے کہ جمہوریت جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے. 5 سال میں تو یہ نہیں ہو سکتا. This is demanding too much. لیکن یہ مطلب کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اپوزیشن ہے اچھا اتفاق سے اپوزیشن تو رہی نہیں، اور اب جو یہ رول نواز لیگ والے کر رہے ہیں کہ آخری سال الیکشن آنے والے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان پہ جو دھبا لگا ہے وہ اس قسم کا پولیٹیکل ریٹرک استعمال کر کے اور یہ بائیکاٹ کر کے، بائیکاٹ کرنے کا طریقہ ان کا اور مشرف کے زمانے میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ اگر آپ جمہوری کہتے ہیں اور جمہوری سوچ والے کہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو بلیک بیجز پہننے چاہیے تھے اور ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانا چاہیے تھا، تاکہ کل جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ روا نہیں رکھیں. جی امیر العظیم صاحب، the other man's point of view. دیکھیے، ایک تو مبارکباد دینی چاہیے 5ویں جی اس خطاب کے اوپر، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کچھ زرداری صاحب کے دستے بازو سے ہوا ہے تو مجھے ادب کے ساتھ اس سے اختلاف ہے. میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ جن لوگوں نے یہ سیٹ اپ بنایا انہوں نے یہ طے کر دیا تھا اور ہر سٹیک ہولڈر کو ایک حصہ دے دیا. پیپلز پارٹی کو مرکز دے دیا، نون کو پنجاب دے دی، چیف جسٹس کو بحال کر دیا، 2 جرنیلوں کو ایکسٹینشن دے دی، اور یہ کہا کہ بھی اے این پی اور ایم کیو ایم سب لوگوں کو ایک ایک جو ان کا شیئر بنتا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کیک ہے ہم نے تقسیم کر دیا، کھائیں پیئیں ایش اڑائیں. آپ تو ایسے بیان کریں جیسے شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ لکھا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ طے تھا. اچھا، اور دیکھیے ان کو، اور یہ طے تھا کہ یہ بالکل میرا خیال ہے اس سے انکار ان کو بھی نہیں ہے. نہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. یو میں ڈس ایگری. لیکن ایک تو یہ کہ یہ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں ہوا، یہ دبئی میں ہوا ہے. اس میں سعودی شہزادے بھی شامل رہے ہیں، امریکی بھی موجود رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک دوسرے کو ڈنگ نہیں ماریں گے، آپ ایک دوسرے کے خلاف پھنکارے مار سکتے ہیں. جہاں کوئی ڈنگ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، بیرونی دورہ ہوتا ہے یا باہر بلا لیا جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کو سیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال آپ کو اقتدار مل گیا، مبارک ہو، آپ نے 4 سال پورے کر لیے، 5 تقریریں کر لی، انہوں نے بہت سارے موضوعات چھیڑے. لیکن پیپلز پارٹی سے ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ اپنے آپ کو ماسز کی پارٹی کلیم کرتی ہے، وہ جمہوریت کو براڈ بیس کرے گی، یہ صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں رہے گی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس اور اسمبلیاں چل رہی ہیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے. دیکھیے، بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تھے، لوکل باڈیز بننی چاہیے تھی. تو پروونشل ڈومین ہے نا جی، وہ بھئی کرنا چاہیے تھا. پروونس میں جو ہے وہ یہاں پر یہ شروع میں خود پارٹنر رہے ہیں، پنجاب کے اندر، سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے، سرحد میں پارٹنر ہیں، تو بہرحال یہ ایک مرکز کا کام تھا کہ یہ کرواتا. پھر اس کے بعد انہیں مطلب سٹوڈنٹس یونینز کے الیکشن کروانے چاہیے تھے، مزدوروں کو امپاور کرنا چاہیے تھا. یہ کریں گے تو جمہوریت الیکٹیبلز کے شکنجے میں سے نکلے گی اور ماسز کے اندر جو ہے وہ جائے گی. یہ کام یہاں پر اللہ کرے. مجھے بتائیے کہ جب یہ کمنگ الیکشنز ہیں جی، اس میں اس ایجنڈے کے ساتھ وڈ یو لائک ٹو گینگ اپ وتھ پاکستان پیپلز پارٹی؟ گینگ اپ تو بڑا خوفناک لفظ ہے. نہیں، انہوں نے جیسے کہا ہے ان کے جواب دیا نا. اگر ہمارا ایجنڈا یہ ہو جاتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے ساتھ آئیں گے. اچھا، میں عرض کرتا ہوں، نہیں میں اپریشیٹ تو کروں گا اگر کوئی چیز اچھی ہو، لیکن اگر اس پہ جانا ہے، اس کو ریفریز کر دیں. نہیں، اس کے اوپر اگر ہمیں جانا ہے نا تو وہ تو ہم دیکھتے ہیں گو امریکہ کو. ہمارا فوکل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اس خطے سے امریکہ کو نکالنے کے لیے اگر پیپلز پارٹی یہ کام کرے تو میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک صفائی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، ہمارے اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا. ایک ضمناً میں بات کروں گا اس پہ، وہ یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم انگریزی میں تقریریں سنتے ہیں، ہمارے 18 کروڑ عوام میں سے تو ویسے ہی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگ اسے سمجھتے ہوں گے. پھر ڈگنیٹی ہے بھائی، آپ خطاب کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر عجیب معاملہ ہے کہ اگر ایران کا پریزیڈنٹ آتا ہے وہ آ کے پرشین میں تقریر کرتا ہے، یہاں پر ترک وزیر اعظم اور میئر آ جاتا ہے تو وہ ترکی میں تقریر کرتے ہیں. پچھلے دنوں انڈین سپیکر آئی ہیں، اس نے ہماری مطلب سیشن کے اندر اس نے اردو میں کی اور ہماری سپیکر صاحبہ نے جو ہے وہ انگریزی میں کی ہے. قائد اعظم بستہ ہماری قائد اعظم بھی انگریزی
ایک وہ ہے کہ آپ بول نہیں سکتے، لیکن اگر قائد اعظم کو موقع ملتا اور وہ آگے کنٹینیو کرتے تو یقیناً وہ پھر اس کے بعد اردو پہ آتے، اور انہوں نے اردو پہ بات کی ہے. ٹھیک جی جہاد صاحب. جی اس تقریر میں کافی سارے پازیٹیو پہلو ہیں، لیکن آپ کو کوئی ویک لنک اس میں آیا نظر کہ اور بہتر ہو سکتا تھا، اس سے بھی زیادہ بہتر؟ دیکھیے سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ ایکویلنٹ ہے جو پارلیمانی سال کے آغاز پہ صدر کا خطاب ہے ہمارے ہاں جی اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کا، اور وہ وہاں پہ ہے صدارتی نظام میں، امریکہ میں. ہمارے ہاں یہ لیٹرل انٹری ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو یہ ڈالی گئی ہے. تو اس لحاظ سے جو کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ وہاں پہ تو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کا تو بات کرنا اور طرح سے ہوتا ہے. یہاں پہ پریزیڈنٹ کا اور دس وڈ بی آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. اٹ از آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. ٹھیک. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جو بیچ میں یہ جو انپرووکڈ آج ہم نے ایک امبیرسنگ سچویشن دیکھی، چونکہ وہاں ڈپلومیٹک کورس، وہاں سفراء بھی موجود تھے وہاں پہ، اور بھی کچھ ایسے حلقے موجود تھے جنہیں سیاسی عمل کا بہتر نمونہ ہمیں دکھانا چاہیے تھا. ٹھیک. اب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا غلام اسحاق خان صاحب سے، اور یہ چلا آیا پرویز مشرف صاحب تک. ان کے ہاں کسی میں لیجیٹیمیسی کا کوسچن تھا، کسی میں جو ہے وہ بیہائنڈ دی سین جو ہے وہ کانسپریسیز جو اب نظر آ رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ کیا 90 میں کیا ہو رہا تھا، 88 میں کیا ہو رہا تھا، 93 میں کیا ہو رہا تھا. آئی بلیو کہ آج یہ انپرووکڈ تھا. اب اگر ہم اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، مسلم لیگ نواز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو سنس وہ اپوزیشن ہیں، وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں، انہوں نے آج اپنا ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اپنا حزب اختلاف کا تشخص بنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے یہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے یہ ہنگامہ کیا. لیکن ذرا آپ توجہ فرمائیے، جب مجھے اعتراض ہوا ہے ایک لفظ پہ، اور میں قیبل ہے لیکن میں وہ عرض کرنا چاہوں گا جو یہاں پہ استعمال کیا گیا. پرویز مشرف صاحب ایک دفعہ تشریف لائے تھے تقریر کرنے، یہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن پوری کرنے، اور مکے دکھا کے حزب اختلاف کو تشریف لے گئے تھے. آج اس کے جواب میں جمہوری حکومت میں آج مسکراہٹیں ملی پریزیڈنٹ کی طرف سے ان لوگوں کو بھی جو نعرے بازی کر رہے تھے. اٹ واز اے ٹیسٹ وے آف سیئنگ ویل یور پروٹیسٹ ہیز بین رجسٹرڈ، لیکن کوئی ایشو فارمولیٹ نہیں کر سکی اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کہنے سے. ایشو بیسڈ نہیں تھا وہ. مجھے جس بات پہ جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا کہنا چاہیے کہ میں ذرا کرنج کیا ہے، یا مجھے وہ لفظ کے انتخاب میں ہوا، اور وہ اتفاق سے میرے استاد بھی ہیں آپ کی طرح پروفیسر سجاد نصیر صاحب. جمہوریت کا راگ، ہمیں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے. ہم نے اس ملک میں آمریت کا بینڈ 33 برس سنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا راگ جو ہے وہ اپنے درت میں جائے، اپنے بلمپت میں جائے، اور وہ اپنے اور اس میں بھیا وہ محاورہ جو ہے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور ان کو سن کے آدمی کو سرور آتا ہے. تو اگر جمہوریت جو ہے اگر وہ چلانی ہے تو اس کے سر اور تال جو ہے وہ ٹھیک کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپریشیٹ بھی کریں اور لوگ اس سے محظوظ بھی ہوں. آپ راگ کو کھلنے کا موقع نیگیٹو کانوٹیشن نہیں، وہ محاورے کی کانوٹیشن نیگیٹو ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں امیر العظیم کو بھی موقع ملے اپنا شامل ہونے کا، باقی جماعتیں بھی. جمہوری عمل چلے گا تو وہ عوام کا استحقاق ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سیاسی عمل کو میچورٹی کی طرف لے جانا چاہیے، ہمیں الٹرنیٹیو پالیسیز کی بات کرنی چاہیے. آج مجھے سمجھ نہیں آئی کہ زرداری صاحب کے ضابطے اگر نہیں کو مانتا تو بھائی یہ نہیں ماننے والی بات تو ایوب خان کے مقابلے میں جب حبیب جالب نے کہی تھی سمجھ آتی تھی. جب ضیاء الحق کو امیر العظیم اس وقت میرے ہی جو ہے وہ کالج فیلو تھے، جب ان کو 83 میں جو ہے وہ بین کیا گیا تھا، ان کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے تو سمجھ آتا تھا. پرویز مشرف کے خلاف جاوید ہاشمی کا کہنا کہ میں باغی ہوں سمجھ آتا ہے. اور بھائی ایک بندہ الیکٹڈ ہو کے وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ بیچارہ اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن پوری کرنے آیا ہے. اس نے and he is not the one who is the policy maker. وہ چیف ایگزیکٹو سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس نے کرنا ہے. یہ اگرچہ میں تو اس کو کانسٹیٹیوشنل انوملی بھی سمجھتا ہوں. یہ میرے خیال میں کسی وقت کوئی صاحب جن کا اب کیا نام لینا دنیا میں نہیں ہے، ان کے خیال میں یہ ہوگا کہ وہ شاید ہمیشہ بیٹھے رہیں گے، اور وہ آ کے جو ہے وہ تقریر جب کیا کریں گے پارلیمانی سال کے شروع میں، تو وہ کبھی جنیجو صاحب کو، کبھی نواز شریف صاحب کو، کبھی بے نظیر صاحبہ کے خلاف ایک ٹیسٹ اپنا جسے کہنا چاہیے سرزنش، ریپریمانڈ وہ کر لیا کریں گے. اب وہ رہے نہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک جی، آپ کے خیال میں تقریر ہوئی، تمام پازیٹیوز انہوں نے بیان کیے،
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کریں گے. آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ دیکھیں اعظم صاحب، جہاں تک سیٹسفیکشن کی بات ہے، میرے خیال میں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان 4 سالوں میں یا اس سے بڑھ کر اس پچھلے 60 سالوں میں 62 سالوں میں سب اچھا ہے، بڑا آئیڈیل ہے، سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ خوش فہمی ہوگی، اور میں تو کم از کم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں. لیکن یہاں پہ میں ایک گزارش آپ سے ضرور کرتا چلوں. بات صرف اتنی ہے، یہاں پہ بات ہوئی جمہوریت کے راگ کی اور ڈکٹیٹرشپ کے بینڈ کی. یہی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اور کہ ہم ایک ایوولوشن پروسیس میں ہیں. ہمارے جتنے بھی ٹرانزیشن میں ہیں، ایک ایوولوشن پروسیس ہے. ہمارے جو اسٹیٹ آرگنز ہیں وہ ری ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15 سال میں 20 سال میں جب میں نے ہوش سنبھالی تھی، تو میں نے بھی ٹی وی پہ، میں نے بھی اخباروں پہ یہی پڑھا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ اس ملک میں سب سے بڑی برائی ہے، وہ اس ملک میں سب سے بڑا کرپٹ ہے، وہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں اتنی برائیاں کہ آپ یقین کر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنی برائیاں تھیں. پھر اس بندے کو اٹھا کے 11 سال جیل میں رکھا. اور جیل میں کن لوگوں نے رکھا؟ ان لوگوں نے رکھا جو آصف علی زرداری کے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آصف علی زرداری سے کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا. اگر آصف علی زرداری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خاوند نہ ہوتا، اگر وہ اس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہوتا، تو اس کے یہ جرم کوئی جرم بھی نہیں تھا. کیونکہ وہ تو ایک ایسا پراپوگیٹ کیا گیا اور ایک ایسا پرسپشن بنایا گیا اس قوم کے سامنے، کیونکہ یہاں پہ جو ارباب اختیار ہیں یا ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پلرز ہیں، ان کو شاید یہ اندازہ تھا کہ خدا نہ خواستہ کل اگر ہم کسی طریقے سے بی بی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے بعد آصف علی زرداری ایک ایسا بندہ ہے جو پارٹی کو سنبھالا دے گا. تو انہوں نے ایک ایسا پرسپشن بنا دیا، ایسی داستانیں گھڑی، اس کے بعد 11 سال جیل میں رکھا. اپنے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کچھ نہ ملا. شروع ہوا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کوشش سے. یہ بتا دوں کہ اکثر ہمارے بی بی نے این آر او کیا تھا، اور یہ تاریخ میں یہ چیز ہے کہ بی بی نے این آر او کو ریجیکٹ کیا تھا. میں یہاں پہ کریکشن کرنا چاہتا ہوں، بی بی نے این آر او کو ریجیکٹ کیا تھا، اور بی بی نے جو بھی ایک ڈیزائن بنا تھا پرویز مشرف کو یہاں سے نکالنے کا، ایک ڈکٹیٹر کو، وہ اس ڈیزائن میں جو چیزیں انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز نے طے کروائی تھی، بی بی نے ان کو بھی ماننے سے انکار کیا تھا. اور اس میں ماننے میں یہ تھا کہ بی بی الیکشن سے پہلے پاکستان میں نہیں آئیں گی. جب بی بی الیکشن سے پہلے پاکستان میں آ گئیں تو وہ این آر او اور وہ ساری سیٹلمنٹ اور وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی تھی. اور این آر او کو جو فائنلائز کیا اور فٹافٹ پریزیڈنٹ مشرف نے جو این آر او کا ایک آرڈیننس جاری کیا، وہ کیا تھا سول سرونٹس کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو وہ 8000 بندہ تھا، اس میں سیاستدان تو بیچارے 20 تھے. ان کو جو ہے وہ ان کو معاف کرنے کے لیے انہوں نے یہ این آر او جاری کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جب وہ این آر او آیا پارلیمنٹ میں تو اس کو سپورٹ نہیں کیا، اس کو کسی لحاظ سے بھی ہم نے سپورٹ نہیں کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سارے پروسیس سے گزر کے جب آصف علی زرداری اس ملک میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا اور 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ لے کے بنا، ساروں نے مخالفت کی. اس کے بعد بھی وہ پراپوگنڈا پہلے دن سے لے کے آج تک اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے، اور سارے کہتے ہیں. اور ایک میں بات وجاد صاحب نے بات کی کہ وہ تو ایک فیڈریشن کا سمبل ہے، پالیسی میکنگ تو چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری بیٹھا ہے، وہ کرتا ہے. آپ نے جو تنقید بھی کرنی ہے، جس نے جو بھی تنقید کرنی ہے، وہ ٹارگٹ آصف علی زرداری کو کرنا ہے، کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں. اگر وہ آج کو چیئرمین نہیں رہیں گے تو ان پہ کوئی تنقید نہیں ہوگی اور وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے. جی پروفیسر، ڈیموکریسی ویئر ول آف دا پیپل پریویلز، اس کے علاوہ کیا آپشن جو لوگ بات کرتے ہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے ٹھیک بات کرتے ہیں؟ پہلے تو میں جو سکٹل کرنا چاہتے ہیں راگ کا ذرا تھوڑا سا نہیں وہ کر لی آپ نے بات. انگریزی کا لفظ ہے منترا، جو کہ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے. تو میں نے اس کا ایکویولنٹ اردو میں جو قریب ہو سکتا تھا وہ راگ کے طور پہ ٹھیک ہے سوچا. لیکن جمہوریت جو ہے اس کو جب ہم نہیں اس کو جب ہم میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لولی لنگڑی جمہوریت جیڑی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ لو چنگی ہے. ٹھیک تے اس لیے جس لیے اسی جمہوریت نو لولی لنگڑی کہنے ہیں تو اس لیے پھر ہم کو تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا جمہوریت جو ہے یہ ایک بہت مشکل کام ہے.
اور ویسٹرن لٹریچر جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ دی آرٹ آف ایسوسیشن جو ہے، لوگوں کا اکٹھے ہونا، بیٹھ کے بات کرنا، ڈیبیٹ کرنا ایشوز پہ اور کنسنسس ڈیولپ کرنا، یہ گریک ماسٹر جو ایرسٹاٹل تھا، اچھا اس کا یہ بیان کرنا ہے. تو ہمارے ہاں تو جمہوریت کبھی آئی نہیں ہے. 50s جو تھی وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت چلی ہے، اور اس میں آپ نے پارلیمنٹری جو سسٹم تھا پلگ ان کرنے کی کوشش، وہ ٹرپ کرتا رہا. اس کے بعد آپ کے ڈکٹیٹرشپس آ گئیں. 90s جو تھی وہ ریموٹ کنٹرول سے ہوئی، جیسا بھی نظام چلا، اور 4 حکومتیں گریں. یہ پہلی دفعہ ہے. لیکن اس میں جو عظیم نے کہا کہ ایکسٹرنلی بروکرڈ ارینجمنٹ تھا، اس کی وجہ سے جو ویریبلز ہیں جو کہ ڈومیسٹک ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پولیٹیکل اتھارٹی آرگنائز ہوتی ہے اور اس کی لیجیٹیمیسی آتی ہے، جو کہ ول آف دا پیپل جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے، اچھا وہ ہوتی ہے. اب یہ سارا عمل جو ہے، اچھا وہ اس لیے بھی مشکوک تھوڑا سا ہو گیا کہ این آر او کا ذکر آ گیا. این آر او سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی طرف بھیج دیا. ایم کیو ایم نے لاسٹ ڈے پہ بیک آؤٹ کر لیا، اس لیے وہ انٹروڈیوس نہیں ہوا بل. میں تھوڑا سا ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ معاملات جو ہیں، اچھا یہ ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں جس میں کہ جو موجودہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، اچھا وہ لانچ ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ عادتیں بھی نہیں گئی ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جس کی تاریخ یہ ہے کہ گو بابا گو ڈکٹیٹر کے خلاف. جی. اگر نواز لیگ اب بھی، جبکہ جمہوریت کا سفر جس طرح کا بھی چل رہا ہے، اس کو چلنے دینا چاہیے، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سے ہٹ کے دوسری سیاسی روایات جو تھیں، جو کہ ایک جمہوریت گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، اچھا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کل اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی تو ان کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک روا رکھیں گے. تو اس لیے ٹالرنس، رواداری جو ہے، اچھا وہ بڑی ضروری ہے. تو وہ روایات قائم کرنے کی ضرورت ہے. ٹرانزیشن کے پیچھے چھپنا، پریٹیکسٹ کو ایک لینا، وہ لینا، اور یہ کہنا کہ جمہوریت جو ہے بڑی پھل پھول رہی ہے، کوئی پھل پھول ابھی نہیں رہی ہے. ابھی ایک پینز جو ہیں، اچھا وہ ایک نئے پروسیس کی جو ہیں، اچھا وہ آپ کو اس کا سامنا ہے. اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، اچھا وہ پروڈنس اور سگیسٹی جو ہے، اچھا اس کے ساتھ معاملات جو ہے وہ آگے لے کے جائے اور اچھی روایات قائم کریں، جس سے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ مستحکم ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. میرعظیم صاحب، آپ نے جو کہا کہ آپ کی پارٹی کا ایجنڈا ہے، دوبارہ جوائنٹ سیشن ہوگا 20th کو پاکستان کی فارن پالیسی اسپیسیفکلی ود پاکستان ریلیشنز ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وہاں آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ فیصلہ کریں گے. آپ اس سے سہمت ہیں؟ جی بالکل، مجھے اتفاق ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ نے ہمیشہ ٹھیک فیصلے کیے ہیں. مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. یعنی فارن پالیسی کے اوپر اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کی قراردادیں ہیں، ہمیں اس سے اتفاق ہے. جو پرائم منسٹر نے اے پی سی کال کی اور اس میں جو چیز بنی، اس پہ چھوٹی سی ریزرویشن کے باوجود ہم نے اس پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے ابھی بھی کوئی اسپیل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ میں دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کرنا. جو چیزیں پہلے ہو گئی ہیں پارلیمنٹ کے طرف سے ہو چکی ہوئی ہیں، پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں آپ کے خیال میں اس میں اس پہ عمل کریں. فارن پالیسی میں زیادہ انڈیپینڈنس آئے گی پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے؟ ہاں بالکل آتی ہے. جب بھی بات پارلیمنٹ میں آتی ہے تو بالکل ٹھیک آتی ہے. یہ تو بعد میں جب کیبنٹ میں چلی جاتی ہے، کیبنٹ سے نکل کے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس تک محدود ہو جاتی ہے، یا وزارت خارجہ کے اندر وہاں وائرس آ جاتا ہے. وہاں تو کافی ٹرانسپیرنٹ گفتگو ہوگی نا پارلیمنٹ میں جب جائے گی. بالکل جی، وہ کھلی گفتگو ہے. اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی مزید گفتگو کی ضرورت نہیں. ہم اپنی پچھلی گفتگو پر اتفاق کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کر لیجیے. جی وجاہت صاحب، میں صرف ایک نقطے کی وضاحت کرنا نہیں، چاہتا آپ ہوں. 2-3 نقطے کی وضاحت. دیکھیے ہمارے بھائی امیرالعظیم کو اور ان کی جماعت کو اپنا ایجنڈا طے کرنے کا، اپنا موقف طے کرنے کا پورا حق ہے. لیکن میں یہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹک نیریٹو ہوتا ہے، جو جمہوری بیانیہ ہوتا ہے، وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے. ٹھیک. صرف ایک کوئی بھی جو یک نکاتی سیاست ہے، اور اس کو ہم ماضی
हमारे पास उसकी हिस्ट्री मौजूद है। ठीक है। यकनिकाती सियासत पोलराइजेशन की तरफ लेके जाती है, चूंकि उसमें हम मामले के जुमला पहलुओं को डिवीजन करती है वो उसमें पोलराइजेशन का ये वो जो फरमाया प्रोफेसर साहब ने बहुत बजा फरमाया कि इख्तलाफ में और हॉस्टिलिटी में फ़र्क होता है। ठीक। यकनिकाती एजेंडा जो है या यकनिकाती जो प्रोग्राम है वो हमें एक दूसरे से इतना दूर ले जाता है कि हम इंटरेक्टेबल हो जाते हैं। यानी हम जमहूरियत जिसे हम कहते हैं पुल बांधने का नाम है, एक दूसरे के नुक्ता नज़र की तफहीम करने का नाम है, ताकि एक बुनियादी तौर पे एक दूसरे को समझ के कोई दरमियानी रास्ता, कोई ऐसा जिसमें फ्रीकैन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको लिया जा सके। मेरे ख्याल में हमें यकनिकाती सियासत से आगे बढ़ना चाहिए, ये भी हमारी सियासी बलोगत की निशानी होगी। ठीक है। नहीं है, ये बताइए पार्लियामेंट में 20th को जॉइंट सेशन में जाएगी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, वहाँ कुछ मामला तय होंगे जी। उसके बाद भी फिर अगर उससे इख्तलाफ किया जाए तो वो जस्टिफाइड आप समझते हैं? इख्तलाफ के पहलू तो निकलेंगे, उसके बाद भी निकलेंगे। मैं तो उतना कोई सैंग्विन नहीं हूँ, इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। उसकी मैं वजह आपसे अर्ज किए दूँ कि चूंकि देखें ना, वो हमारी एक पोलराइजेशन की एक रवायत मौजूद है। होता उसमें ये कि देखें जो पहली करारदाद इन ख़ास पहलुओं पे पाकिस्तान की जॉइंट सेशन ही ने, इट वाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर और अक्टूबर 2008 जब पहली दफा ये जॉइंट सेशन हुआ था। लेकिन अभी तक तो फॉरेन 14 पॉलिसी निकात और फाइनेंस पॉलिसी जो है, हाँ जी, वो किसी भी सिविल गवर्नमेंट पे पूरी तरह इंडिपेंडेंटली उसका ओवरसाइट नहीं है। ओवरसाइट नहीं है। एक अब बात पार्लियामेंट की होगी ओवरसाइट। लेकिन मैं आपसे एक और बात अर्ज करूँ कि खारजा पॉलिसी इतनी स्पेशलाइज्ड फील्ड है कि मैं तो नहीं समझता कि गली कूचों में पाए जाने वाले जज्बात जो है उनकी रिफ्लेक्शन ही सिर्फ मिलनी चाहिए। क्योंकि जो कौमी मुफादत, देखिए हर हुकूमत के पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक। हर रियासत जो है उसके कुछ मुफादात होते हैं, उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसने अपने कुछ इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना होता है। ये जो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी खारजा पॉलिसी को एब्सोल्यूट तौर पे, मुतलक तौर पे जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं उनको उनके ताबे करना चाहिए। ऐसा नहीं, मेरी ये राय नहीं है। We should have a more pragmatic approach. लेकिन पार्लियामेंट में रिफ्लेक्शन आए। ये जो है ना जी के वन पॉइंट मेरा ख्याल ये क्लियर होना चाहिए। देखिए जमहूरियत यही है कि आप किसी जगह पर डिबेट करें, आपको कोई डिक्टेशन न दे और उसमें सारे पहलू सामने आ जाए। उसका हुस्न ये है जब वो आ जाए और फिर जो कंसेंसस बन जाए उस कंसेंसस पे चलना चाहिए। नाज़रीन, आपने ये डिबेट सुना, प्रेसिडेंट की तकरीर पे मुख्तलिफ पहलू जो थे वो सामने आए और तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो एग्री करते हैं कि जमहूरियत को चलने का मौका मिलना चाहिए, जमहूरियत को मुस्तहकम होने का मौका मिलना चाहिए और जो सिविल ओवरसाइट है, पार्लियामेंट की ओवरसाइट है, ओवर और अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको इस्टेब्लिश होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं रिट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, इसी तरह रिट ऑफ द पार्लियामेंट ओवर ऑल इश्यूज विच आर क्रिटिकल